بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے اس کتاب کا کچھ حصہ مکمل کیا تھا اور وہیں سے جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا اسے ہم وہیں سے جوڑتے ہیں۔ خلاصہ پچھلی کلاس کا یہی تھا کہ پوری کتاب جو ہے وہ دراصل دو چیزوں کو سمجھانے پر زور دیتی ہے۔ ایک تو یہ کہ آج آپ جو بھی کچھ ہیں وہ اپنی چوائسز کا نتیجہ ہیں، نمبر ایک، اور نمبر دو، خوش رہنا سیکھا جا سکتا ہے۔ تو آگے لکھتے ہیں جناب، ہمارے اندر موجود ہر قسم کی خامی کا براہ راست تعلق اس بات سے ہے کہ ہم اپنے موجودہ لمحے میں پر اثر طریقے سے زندہ رہنے کے بجائے موجودہ لمحے کو ماضی یا مستقبل کی سوچ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ بس اس کتاب میں عمل کے انتخاب اور موجودہ لمحے میں زندہ رہنے کو بڑی تفصیل اور گہرائی سے بیان کیا گیا ہے۔ ٹھیک، صرف دو موضوع پوری کتاب کے، عمل کے انتخاب یعنی چوائسز آپ کیسے منتخب کریں گے اپنے لیے، اور موجودہ لمحے میں زندہ کیسے رہیں گے۔ اگر آپ اس کتاب کو غور سے پڑھیں گے تو جلد ہی اپنے آپ سے چند ایسے سوالات پوچھنے لگیں گے جو آپ کے سامنے پہلے کبھی نہیں آئے۔ مثلاً، میں نے اپنے آپ کو اس لمحے اپسیٹ کرنے کا انتخاب کیوں کیا ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے۔ مطلب جب بھی آپ اپسیٹ ہوں گے تو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ اس اپسیٹ ہونے کی ریزن دینا شروع کر دیں گے اپنے آپ کو کہ اس کی وجہ سے میں اپسیٹ ہوں، بلکہ عجیب طرح سے آپ بیہیو کریں گے۔ آپ سوچیں گے کہ میں نے اپنے آپ کو اس لمحے میں اپسیٹ ہونے کا انتخاب کیوں کیا ہے؟ میں اپنے موجودہ لمحے کو زیادہ سے زیادہ مفید اور پر اثر کیسے بنا سکتا ہوں؟ یہ اور اس جیسے سوالات دراصل وہ اندرونی سوالات ہیں جو آپ کو آپ کی برسوں کی عادی خامیوں سے دور کرتے ہیں اور آپ کو خود اعتماد اور خود پر بھروسہ کرنے والا ایک خوش و خرم شخص بنانے میں مدد کرتے ہیں۔ اس کتاب کے اختتامی باب میں لاسٹ میں، جب ہم چیپٹر ختم ہو جائیں گے سارے، تو لاسٹ میں ایک ایسے شخص کی تصویر کھینچی گئی ہے جو اس کتاب میں درج کی گئی تمام خامیوں سے پاک ہو۔ بہترین چیپٹر ہے۔ جو خامیاں اس میں بیان کی گئی ہیں اگر ایک ایک کر کے ہم نکال دیں تو پھر جو ایک نئی پرسنالٹی بنتی ہے، اس پرسنالٹی کو لاسٹ 15ویں چیپٹر میں ڈسکس کیا گیا ہے۔ اور جو ایسی زندگی گزارتا ہے جسے وہ خود اندرونی طور پر کنٹرول کرتا ہے، بجائے اس کے کہ بیرونی جذباتی دنیا اسے کنٹرول کرے۔ مندرجہ ذیل 25 سوالات بنائے گئے ہیں جو آپ کی خوشگوار زندگی کے انتخاب کی صلاحیت کو جانچتے ہیں۔ یہاں مصنف نے چند سوالات پوچھے ہیں، آپ سوالات سنیں اور اپنے بارے میں یہ فیصلہ کریں کہ اس کا جواب ہاں میں ہے یا اس کا جواب نہ میں ہے۔ پہلا سوال، کیا آپ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ آپ کا دماغ آپ کا اپنا ہے اور اس میں پیدا ہونے والی سوچیں بھی آپ کی اپنی ہیں، اس کے ذمہ دار بھی آپ خود ہیں؟ ٹھیک ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، کیا آپ اپنی سوچوں اور فیلنگز کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ دوسرا سوال۔ تیسرا سوال، کیا آپ اپنی اندرونی تحریک سے متحرک ہوتے ہیں یا بیرونی واقعات اور باہر کی دنیا کے لوگوں کی وجہ سے آپ متحرک ہو کر اپنے روزمرہ کے کام انجام دیتے ہیں؟ یعنی آپ کا جو موٹیویشن ہے وہ انٹرنل ہے یا ایکسٹرنل ہے؟ باہر کی چیزوں سے آپ موٹیویٹ ہو کر اپنی زندگی کے کام کاج انجام دیتے ہیں یا آپ کے اندر سے کوئی انٹرنل موٹیویشن ہوتی ہے جو آپ کو روزمرہ کے کام کاج پر ابھارتی ہے؟ یہ تیسرا سوال بہت امپورٹنٹ ہے۔ چوتھا سوال، کیا آپ ہر کام دوسروں کی خوشی کے لیے کرتے ہیں اور ہر کام دوسروں کے لحاظ سے کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا ہر کام دوسرے لوگ پسند کریں؟ یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے۔ نمبر 5، کیا آپ اپنے لیے اقدار خود بناتے ہیں؟ یعنی صحیح اور غلط کی جو ویلیوز ہیں اس کا فیصلہ آپ نے کیا ہے یا کوئی اور اس کا فیصلہ کرتا ہے؟ تو پانچواں سوال یہ کہ کیا آپ اپنے لیے اقدار خود بناتے ہیں یا دوسروں کی اقدار پر عمل کرتے ہیں؟ چھٹا سوال، کیا آپ ہر معاملے میں
انصاف کے متلاشی رہتے ہیں، اور اٹ از ناٹ فیئر کا جملہ آپ کے ذہن میں بار بار چلتا رہتا ہے۔ نمبر 7 کوشچن، کیا آپ جو کچھ بھی ہیں اور جیسے بھی ہیں اسے قبول کرتے ہیں اور شکوے شکایت سے آزاد ہیں، یا ایسا نہیں ہے؟ نمبر 8، کیا آپ کسی عظیم شخصیت یا ہیرو کے اثر سے آزاد ہیں، یا آپ کسی عظیم شخصیت یا ہیرو کے زیر اثر ہیں؟ نمبر 9، کیا آپ تنقید کے بجائے عمل کرتے ہیں؟ نمبر 10، کیا آپ پرتجسس چیزوں اور انجانی چیزوں کو اپنی زندگی میں خوش آمدید کہتے ہیں، نئے پن کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، یا بس وہی چیزیں جو آپ نے روٹین میں رکھی ہوئی ہیں اسی میں زندگی گزارتے ہیں؟ نمبر 11واں سوال، کیا آپ اپنے آپ کو بہترین ثابت کرنے سے اجتناب کرتے ہیں، یا نہیں پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا کر اپنے آپ کو بہترین ثابت کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں؟ 12واں سوال، کیا آپ ہر وقت اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ اور 13واں سوال، کیا آپ ہر چیز ابتدا سے خود کرتے ہیں، یعنی کیا آپ خود سے ہر کام کی ابتدا کرتے ہیں؟ کوشچن نمبر 14، کیا آپ نے دوسروں پر انحصار کرنے والے تمام تعلقات ختم کر دیے ہیں؟ 15واں سوال، کیا آپ نے دوسروں کو الزام دینا اور دوسروں میں نقص تلاش کرنا چھوڑ دیا ہے؟ 16واں سوال، کیا آپ نے پچھتاوا اور گلٹی فیل کرنا چھوڑ دیا ہے؟ 17واں سوال، کیا آپ مستقبل کے اندیشوں سے آزاد ہو چکے ہیں؟ 18واں سوال، کیا آپ بھرپور محبت دیتے اور بھرپور محبت وصول کرتے ہیں؟ 19واں سوال، کیا آپ بے عمل کرنے والے غصے کو اپنی زندگی سے نکال چکے ہیں؟ 20واں سوال، کیا آپ نے کاہلی، تساہل اور ٹال مٹول کو اپنی زندگی سے باہر نکال دیا ہے؟ ٹھیک ہے۔ 21واں سوال، کیا آپ پر اثر طریقے سے ناکام ہونا سیکھ چکے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ کیا آپ زندگی کے فوری پن کو انجوائے کرتے ہیں، یا بجائے اس کے پلان بنا کر کام کرنے کے عادی ہیں؟ صحیح، کچھ لوگ پلان بناتے ہیں اور کچھ لوگ بغیر پلان کے جو چیز ان کے سامنے آتی ہے اس کو ہینڈل کرتے ہیں۔ 23واں سوال، کیا آپ مزاح کو سراہتے اور مزاح تخلیق کرنا جانتے ہیں؟ 24واں سوال، کیا آپ لوگوں سے ایسا برتاؤ کرتے ہیں جیسا کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے برتاؤ کیا جائے؟ ٹھیک ہے۔ اگر آپ 25واں سوال، کیا آپ آگے بڑھنے سے سرشار ہیں اور اپنی خامیاں سدھارنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ ایسا ہونا چاہیے اور اصولاً ایسا ہی ہوتا ہے سے آزاد ہو جائیں، جسے آپ ساری زندگی سیکھتے رہے ہیں، تو زندگی کے کسی بھی لمحے میں ان تمام سوالات کا جواب ہاں میں دے سکتے ہیں۔ یہ جو 25 کے 25 سوالات ہیں اس کا جواب ہاں میں آپ دے سکتے ہیں، لیکن اکثر سوالات کا جوابات ابھی ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے۔ زندگی کا حقیقی انتخاب اس سوال میں چھپا ہے کہ کیا آپ شخصی طور پر آزاد ہونا چاہتے ہیں، یا دوسروں کی توقعات کی زنجیر سے بندھے ہوئے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ یہ جو کتاب ہے یہ دراصل آپ کو آزاد کر دیتی ہے، صحیح ہے۔ جتنے بھی بندھن ہیں جن سے آپ بندھے ہیں، ان سے بندھن سے مراد رشتے ناتے نہیں، بلکہ غلامی کا جو تصور ہمارے ہاں ہے کہ ہم دراصل دوسرے لوگوں کے ساتھ غلامی کے رشتے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، اور اس غلامی کے رشتوں کو ہم نے کئی طرح کے نام، اچھے اچھے شوگر کوٹڈ نام ہم نے دیے ہوئے ہیں۔ تو کیا آپ اس سے آزاد ہیں شخصی طور پر؟ اگر آپ اس سے آزاد ہیں تو پھر آپ اپنی زندگی کو پلان کر سکتے ہیں بہت اچھے طریقے سے، یا دوسروں کی توقعات کی زنجیر سے بندھے رہتے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ تو یہ کتاب کا تعارف ہے، اور باضابطہ اس کا چیپٹر ہم شروع کرنے والے ہیں پہلا بھی اسی ویڈیو کے اندر۔ آگے لکھتے ہیں، میں اتنی دور کا سفر کرنا چاہتا ہوں جتنی دور تک میں جا سکتا ہوں۔ ایک کوٹ لکھا ہے اس نے کسی دوسرے شخص کا، میں اتنی دور کا سفر کرنا چاہتا ہوں جتنی دور تک میں جا سکتا ہوں۔ میں اس خوشی تک پہنچنا چاہتا ہوں جو میری روح میں موجود ہے،
اور میں ان حدود کو پھلانگنا چاہتا ہوں جنہیں میں حدود سمجھتا ہوں۔ میں اپنے ذہن اور روح کو بڑھتا ہوا محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ میں زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ میں آج میں رہنا چاہتا ہوں اور کہنا چاہتا ہوں کہ میں ہوں، اور میں وہ سارے سچ سننا چاہتا ہوں جو میرے اندر موجود ہیں۔ یہ آواز جو ہے وہ آپ کی اس کتاب کو پڑھنے سے پہلے ہونی چاہیے۔ مصنف لکھتا ہے، مجھے بھروسہ اور یقین ہے کہ یہ کتاب آپ کی مدد کرے گی ان تمام کیڑوں اور خامیوں کو نکالنے میں جو آپ کو خوبصورت نئے تجربات سے دور رکھے ہوئے ہیں، اور یہ کتاب آپ کو نئی سمتوں کے انتخاب میں بھرپور مدد کرے گی۔ یہ تھا جناب وائن ڈبلیو ڈائر کا تعارف، اور اب باضابطہ جو ہے کتاب شروع ہو جاتی ہے، جس میں ہم پہلی غلطی، ٹھیک ہے، پہلا ایرر، اس کو ہم یہاں اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں۔ اس کو ہم سمجھیں گے، پڑھیں گے، اور اس پر ہم اس کی تشریح بھی ساتھ ساتھ کرتے جائیں گے۔ تو پہلی جو اس نے غلطی بیان کی ہے وہ ہے غلطی، یا پہلا جو سبق وہ آپ کو پڑھانے جا رہا ہے وہ ہے اپنا چارج خود سنبھالیے۔ ٹھیک ہے، اپنا چارج خود سنبھالیے۔ اس میں ایک جملہ اس نے لکھا ہے نیچے اس ایرر کو بیان کرنے کے لیے، انسانی عظمت کا نچوڑ آپ کی اس صلاحیت میں ہے کہ جن حالات میں دوسرے لوگ پاگل پن کا انتخاب کر رہے ہوں، انہی حالات میں آپ اپنی ذاتی کامیابیوں کے جھنڈے گاڑ رہے ہیں۔ صحیح ہے، یعنی حالات جب بہت خراب ہوں، سب لوگ پاگل پن کا انتخاب کر رہے ہوں، سب اس حالات کی وجہ سے پریشان ہوں، لیکن آپ ان حالات کے اندر اپنی کامیابیوں کے جھنڈے اگر گاڑ رہے ہیں، تو یہی دراصل کیا ہے، انسانی عظمت کا نچوڑ ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں لکھتے ہیں جناب، اپنے کاندھوں کی طرف نگاہ ڈالیں، ان کاندھوں پر کوئی مستقل آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ بہتر نام اور سمجھنے کی خاطر آپ اسے آپ کی ذاتی موت کہہ سکتے ہیں۔ آپ اپنے اس مستقل ساتھی سے یا تو خوفزدہ ہو سکتے ہیں، یا پھر آپ اس سے ذاتی فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ انتخاب آپ کے ہاتھ میں ہے۔ لکھتے ہیں، موت نہ ختم ہونے والی آفر ہے، اور زندگی حیران کن حد تک مختصر ہے۔ اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا مجھے ان چیزوں اور کاموں سے بچتے رہنا چاہیے جو کہ میں حقیقت میں کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ کو مرنا ہے، زندگی بہت مختصر ہے، ٹھیک ہے، تو کیا آپ کو وہ کام نہیں کرنے چاہیے جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں، جس کام کے لیے آپ بنے ہیں؟ ٹھیک ہے، جس کام کی خصوصی ترکیب آپ کے باڈی میں خدا تعالیٰ نے رکھی ہے، تو کیا وہ کام آپ کو کرنا ہے یا بھی اس کام سے بچتے رہنا ہے؟ کیا مجھے اپنی زندگی ایسے گزارنی چاہیے جیسا کہ دوسرے مجھ سے گزروانا چاہتے ہیں؟ کیا چیزوں کو جمع کرنا اہم ہوتا ہے، یا پھر چیزوں کو غیر اہم سمجھنا زندگی گزارنے کا درست طریقہ ہے؟ آپ اپنی موت کے خیال سے خوفزدہ ہو سکتے ہیں، بغیر کچھ حاصل حصول کے صرف خوفزدہ۔ یعنی اگر آپ مرنے کے بارے میں سوچیں تو پھر خوفزدہ ہونے کے بجائے آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ زندگی کو کیسے گزارا جائے۔ ٹھیک ہے، اپنے طور پر گزارا جائے، چیزوں کو جمع کرنا امپورٹنٹ ہے یا ان کو انجوائے کرنا امپورٹنٹ ہے؟ کہ وہ جو چیزیں جمع ہو جاتی ہیں ساری زندگی لگا کے، لیکن جب انجوائے کرنے کا وقت ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ آپ اسے انجوائے نہیں کر سک رہے۔ تو یا تو آپ موت سے خوفزدہ ہو سکتے ہیں، یا پھر آپ اپنی موت کے خیال سے سیکھ سکتے ہیں کہ بھرپور اور پراثر طریقے سے زندگی کیسے گزاری جائے۔ تو موت کا خیال دو طرف آپ کو لے کے جا سکتے ہیں، یا تو آپ ڈر جائیے، یا پھر آپ طے کر لیجئے کہ بھئی موت آنی ہے، اس سے پہلے جو زندگی ہے اسے بھرپور کیسے گزارا جائے۔ اگلی بار جب آپ کسی ایسے فیصلے کے بارے میں سوچ بچار کر رہے ہوں جس کے لیے آپ شش و پنج میں ہوں کہ آیا میں چارج اپنے ہاتھ میں لوں یا نہ لوں، ایسے میں اپنا ذاتی انتخاب کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ سے یہ سوال، اہم سوال پوچھیں، میرے مرنے میں کتنے دن باقی ہیں؟ صحیح ہے، یعنی آپ جب یہ محسوس کریں کہ یار یہ کام میں اپنے ہاتھ میں لوں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے لمحہ آ جاتا ہے آپ سوچتے ہیں کہ میں کروں یا چھوڑو دوسروں کے حوالے کر دوں،
تو اس وقت آپ یہ سوچیں کہ میرے مرنے میں کتنے دن باقی ہیں۔ اس اندرونی تناظر کے ساتھ آپ اپنا انتخاب خود کر سکیں گے اور پریشان ہونا اور خوفزدہ ہونا چھوڑ سکیں گے۔ اور اگر آپ یہ نہیں کر پائے، یعنی اپنی زندگی کا انتخاب خود نہیں کر پائے، تو آپ خودکار طریقے سے اپنی پوری زندگی دوسروں کے احکامات، اشاروں اور خواہش کے تحت گزاریں گے۔ یقینی طور پر اگر آپ کا اس زمین پر زندگی کا یہ سفر عارضی ہے، ٹھیک ہے، زندگی کا یہ سفر زمین پر عارضی ہے، اس سفر کو آپ دوسروں کے احکامات، ان کے اشارے اور ان کی منشا کے مطابق مت گزاریے۔ اگر آپ کا اس زمین پر زندگی کا یہ سفر عارضی ہے تو اس سفر کو کم از کم آپ کے لیے تو خوشگوار ہونا ہی چاہیے۔ دوسرے الفاظ میں یہ آپ کی زندگی ہے، اس زندگی کے ساتھ ویسا ہی کریں جیسا کہ آپ چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک نئی ہیڈنگ کے ساتھ اگلا ٹاپک اسی چیپٹر میں، خوشیاں اور آپ کی ذہانت۔ لکھتا ہے وائن ڈبلیو ڈائر، اپنی زندگی کا چارج اپنے ہاتھ میں لینے سے چند مشہور عام کہی جانے والی کہانیوں کا قلع قمع ہو جاتا ہے۔ اس میں سر فہرست کہاوت یہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کا ذمہ دار میں ہوں، ٹھیک ہے، ابھی نہیں کہتے ابھی ہم کہتے ہیں ہر چیز کا ذمہ دار میں نہیں ہوں، کوئی اور ہے، حالات ہیں، لوگ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنا چارج خود سنبھالوں گا، ہر چیز کی ذمہ داری میں خود اٹھاؤں گا، تو پھر دراصل کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ان کا قلع قمع ہو جاتا ہے، ان سوچوں کا، ان باتوں کا۔ اس میں سے سب سے پہلی بات کیا ہے وہ دیکھیے، ذہانت کو آپ کی لکھنے پڑھنے اور پیچیدہ سوالات حل کرنے کی صلاحیت سے ناپا جاتا ہے۔ یعنی پہلی جو بات ہے کہ ذہانت کسے کہتے ہیں، اگر آپ اپنا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں تو ذہانت کا یہ تصور جو ہمارے ہاں رائج ہے یہ ختم ہو جاتا ہے اور ذہانت کا ایک نیا تصور ابھر کے سامنے آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو بہت توجہ سے سنیے گا۔ ذہانت کو آپ کی لکھنے پڑھنے اور پیچیدہ سوالات حل کرنے کی صلاحیت سے ناپا جاتا ہے۔ آپ ریاضی کے پیچیدہ سوالات حل کر سکتے ہیں تو آپ کو ذہین سمجھا جاتا ہے۔ آپ اپنے اسکول کے زمانہ تعلیم میں اچھا پڑھتے، لکھتے، سوالات یاد کرتے اور اچھے گریڈ لیتے تھے تو آپ کو ذہین کہا جاتا تھا۔ کتابی ذہانت ہی دراصل شخصی ذہانت سمجھی جاتی تھی، ابھی بھی سمجھی جاتی ہے۔ ذہانت کا یہ تصور بہت سے لوگوں کو آگے بڑھنے سے روکنے کا سبب ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ذہین صرف وہ ہے جس کے پاس کئی تعلیمی میرٹ کے تمغے ہیں، جو فزکس اور ریاضی میں ماہر ہے، جس کی یادداشت اور حافظہ بہت تیز ہے، جو بہت ساری کتابیں پڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ ٹھیک ہے، نارملی ہم ذہین آدمی اسی کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ذرا غور سے سنیے گا۔ ان سب کے باوجود دماغی ہسپتال ایسے ہی لوگوں اور عام لوگوں سے بھرے پڑے ہیں۔ اگر آپ کسی دماغی ہسپتال جائیں اور وہاں کے مریضوں کی سابقہ زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ پر یہ حیرت انگیز انکشاف ہوگا کہ اکثر مریض وہ ہیں جو زمانہ تعلیم میں ذہین سمجھے جاتے تھے، جو ماضی میں عام آدمیوں کے مقابلے میں عقل مند اور ذہین تصور کیے جاتے تھے۔ لہٰذا اوپر لکھی ہوئی تمام باتیں ذہانت ناپنے کا آلہ قرار نہیں دی جا سکتی۔ ٹھیک ہے، ہاں یہ بات سمجھ میں آنا ذرا مشکل ہے، ذہانت یہ نہیں ہے جو نارملی سمجھی جاتی ہے۔ آگے لکھتے ہیں، ہر روز پر اثر اور خوشگوار زندگی گزارنے کی صلاحیت دراصل ذہانت ہے۔ اگر آپ خوش ہیں، اگر آپ پر اثر ہیں، ایفیکٹولی زندگی گزار رہے ہیں تو آپ بڑے ذہین ہیں۔ آپ نے میتھ پڑھا ہے، سب کچھ کیا ہے، لیکن آپ پاگل خانے میں ہیں، آپ کسی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، آپ نفسیاتی مریض ہیں، تو آپ کی وہ ساری ذہانت بیکار ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر آپ خوش ہیں، اگر آپ خوش ہیں، اگر آپ زندگی کے ایک ایک لمحے کو اہم سمجھ کر خوشگوار طریقے سے گزارتے ہیں تو دراصل آپ ایک ذہین شخص ہیں۔ مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت خوشگوار زندگی کے لیے ایک اضافی
اور کارآمد چیز ہے۔ دیکھیے مسائل کو حل کرنے کی اضافی صلاحیت آپ میں موجود ہے، تو ہم بولیں گے کہ اب آپ میں ذہانت کا یہ پہلو جو آپ کو اضافی حاصل ہوا، لیکن اصل جو چیز ذہانت کے لیے ضروری ہے وہ ہے کہ آپ کس قدر خوش رہتے ہیں اور کس قدر پر اثر طریقے سے زندگی گزارتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جاننے کے باوجود کہ آپ کسی مسئلے کو حل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، پھر بھی آپ اپنے لیے خوشیوں کا انتخاب کرتے ہیں، یا پھر کم از کم آپ ناخوش رہنے سے انکار کر دیتے ہیں، تب تو آپ بے حد ذہین ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ اگر خوش ہیں، مسئلہ حل نہیں کر پا رہے لیکن اس کے باوجود خوش ہیں، ٹھیک ہے، اور ناخوش ہونے سے انکار کر رہے ہیں، تو آپ بہت ذہین ہیں، کیونکہ آپ کی جو خوشی ہے، آپ جو ریلیکس ہیں، آپ جو مطمئن ہیں، وہ آپ کو بار بار کوشش کرنے پر مجبور کرے گا، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اسکل سیکھنے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرائے گا۔ لیکن اگر آپ اس مسئلے کو حل کرنے میں نفسیاتی پریشانی کا شکار ہو گئے، چڑ گئے، غصے میں آ گئے، آپ کی ہٹ گئی اور آپ نے اسے چھوڑ دیا، تو آپ کبھی بھی وہ مسئلہ حل نہیں کر سکتے۔ آپ اس لیے ذہین ہیں کہ آپ کے پاس نروس بریک ڈاؤن کے خلاف ایک مؤثر ہتھیار موجود ہے، ٹھیک ہے۔ شاید آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ نروس بریک ڈاؤن نام کی کوئی چیز دنیا میں نہیں ہے۔ اعصاب کبھی نہیں ٹوٹتے۔ کسی نروس بریک ڈاؤن کے مریض کی کھوپڑی کھول کر دیکھی جائے تو اس کا دماغ فزیکل طور پر ٹھیک ہوگا۔ ذہین لوگوں کو کبھی بھی نروس بریک ڈاؤن نہیں ہوتا، وہ کبھی بھی دماغی اسپتال میں داخل نہیں ہوتے، کیونکہ وہ اپنے انچارج خود ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ڈپریشن کے بجائے خوشیوں کا انتخاب کیسے کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ زندگی کے مسائل سے کیسے نمٹا جاتا ہے، کیونکہ وہ سیکھ چکے ہیں۔ کیا سیکھ چکے ہیں؟ اہم ترین بات، اپنی ذہانت کو مسائل حل کر سکنے کی صلاحیت سے مت جانچو، بلکہ اسے اپنے آپ کو اہم سمجھنے اور خوش رکھنے کی صلاحیت سے جانچو، خواہ مسائل حل ہوں یا نہ ہوں۔ بہت امپورٹنٹ جملہ ہے، اپنی ذہانت کو مسائل حل کر سکنے کی صلاحیت سے مت جانچو، یعنی مجھ سے اگر مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو میں ذہین نہیں، مسائل حل کر سکنے کی صلاحیت سے ذہانت کو مت جانچیے، بلکہ اسے اپنے آپ کو اہم سمجھنے اور خوش رکھنے کی صلاحیت سے جانچیں۔ آپ اپنے آپ کو امپورٹنٹ کتنا سمجھتے ہیں اور آپ خوش کتنا رہتے ہیں، یہ آپ میں اگر صلاحیت ہے تو آپ ذہین ہیں، خواہ مسائل حل ہوں یا مسائل حل نہ ہوں۔ ذہانت کا مسائل کے حل کر سکنے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق اپنے آپ کو خوش رکھنے اور اپنے آپ کو اہم سمجھنے سے ہے۔ آج کا کلاس ہم یہاں ختم کرتے ہیں۔ میری جو کتاب ترجمے ہو گئی ہے اس کے 29 پیج ہم نے آج تک کمپلیٹ کر لیے ہیں، انشاءاللہ 30واں پیج کل سے پڑھنا شروع کریں گے۔ کہ اللہ حافظ۔